اللہ اللہ Part 2. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مدینے کے اندر ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ مدینے کی سرزمین پر جھاڑ پھونس اگ جائے گا، درخت ہی درخت ہو جائیں گے، جنگلی جانور رینگیں گے اور پھریں گے، حتیٰ تک کہ سنیہ مقام پر جہاں پر اللہ کے نبی مدینے میں جب ہجرت کر کے گئے تو عربوں نے استقبال کیا مدینے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا زبردست قسم کا، جہاں پر بچیاں آئی اور انہوں نے قصیدے پڑھے۔ اسی مقام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مقام پر ایک بکریاں چرانے والا آئے گا، وہ زور سے چلا کر بکریوں کو پکارے گا، اس کو نہ جانے کیا ہوگا، وہ وہیں گر کر مر جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا ہوگا کہ جب یہ سارے معاملات ہو گئے مدینے کے اندر جب وہ داخل نہیں ہو سکے گا تو پھر وہ مسلمانوں کے بیچ میں پوری دنیا کے اندر گھومے گا، اور مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی، بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، ان کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ممبر پر بیٹھ کر، یہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ممبر پر تشریف لا فرمایا آج میں نے تمہیں کسی چیز کی ترغیب دینے کے لیے نہیں بلایا اور نہ میں نے تمہیں کسی چیز سے ڈرانے کے لیے بلایا، آج میں نے ایک واقعہ تم سے ذکر کرنا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں پہلے تمہیں بار بار بتاتا رہا، لیکن آج تمیم داری نے جو واقعہ مجھے سنایا ہے میرے ان بار بار بتانے کی تصدیق کر دی تمیم داری نے۔ آپ اللہ کے نبی اس واقعہ سنا رہے ہیں، سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری سمندر کے اندر سفر کر رہے تھے، پانی کے اندر، یہ 30 لوگ تھے ایک بڑے جہاز کے اندر، بحری جہاز کے اندر، 2 قبیلوں کے لوگ تھے۔ راستے کے اندر یاد رکھنا جیسے سڑک ایک روٹ ہے نا گاڑی کے چلنے کے لیے، سمندر کے اندر بحری جہاز کے لیے بھی ایک روٹ ہوتا ہے، رستہ ہوتا ہے چلنے کے لیے۔ تو وہ جہاز اپنے راستے سے ہٹ گیا اور درمیان میں کہیں راستہ بھول گیا۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم 30 لوگ تھے اور 1 مہینے تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ جہاز ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے، موجیں اٹھا کر کبھی کہیں لے جاتی کبھی۔ 30 دن کے بعد 1 مہینے کے بعد یہ جہاز جا کر ایک جزیرے پر لگا۔ ہم نے چھوٹی کشتیاں، ہمیشہ بڑے جہاز کے اندر چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں نکلنے کے لیے، تو ہم نے وہ چھوٹی کشتیاں لی اور ہم اس پر سوار ہو کر ایک جزیرے پر آ گئے۔ جب ہم جزیرے پر آئے تو ہم نے دیکھا کہ عجیب و غریب ایک چیز وہاں پڑی ہوئی ہے اور وہ سانس لے رہی ہے اور اس کے اوپر سارے بال ہی بال ہیں۔ تو تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اس کے قریب ہوئے، ہم اس کے قریب ہوئے اور ہم نے کہا کہ تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے کہ نہ تیرے منہ کا پتہ لگتا ہے نہ تیری دم کا پتہ لگتا ہے، سارے بال ہیں۔ تو ہم نے تو ویسے ہی اس سے کہا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ بولے گا ہم سے، تو وہ جواباً گویا ہوا کہ آگے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، اور ایک شخص اندر غار کے اندر موجود ہے اور جو شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہے اور تمہارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بے چین ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں ہم 30 کے 30 افراد غار کے اندر چلے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک آدمی عجیب الخلقت ہے جس کا جثہ عام آدمیوں سے زیادہ ہے، وہ لیٹا ہوا ہے۔ یہ میں آپ سے کوئی کہانی اور ڈائجسٹ کی بیان نہیں کر رہا، مشکاۃ شریف کے اندر پوری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمیم داری نے بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے گھٹنے سے لے کر اس کے ٹخنے تک زنجیریں لگی ہوئی ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا، تمیم داری کہتا ہے ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، تو کون ہے؟ تو اس نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم یہاں کیسے آئے؟ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پھر پوری کہانی سنائی کہ ہم تو پانیوں کے اندر تھے، ہمارا جہاز ادھر ادھر ہو گیا، پھر ہم جزیرے پر لگے، ایک جانور ملا، اس نے یہ کہا کہ اندر ایک آدمی ہے، لہذا ہم آپ کے پاس ایسے پہنچے، میرے پاس ایسے آئے ہوں۔ تو اس نے چند سوال کیے تمیم داری رضی اللہ عنہ سے۔ پہلا سوال اس نے کہا یہ بتاؤ کہ بیسان کا جو باغ ہے اس کے اندر جو کھجوریں ہیں ان کو پھل لگتا ہے؟ حضرت تمیم داری نے کہا کہ لگتا ہے۔ اس نے کہا ان قریب وہ پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ بحیرہ طبریہ، یہ چشمہ کہہ لو، کہ اس کے اندر کیا پانی موجود ہے؟ تو حضرت تمیم داری کہنے لگے ہاں پانی موجود ہے۔ اس نے کہا ان قریب خشک ہو جائے گا۔ ان قریب وہ پانی خشک ہو جائے گا۔ اس نے کہا پھر تیسرا سوال پوچھا کہ زغل کا چشمہ ہے، کیا اس کے پانی سے علاقے کے لوگ اب بھی فصلیں کاشت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ کہا ان قریب وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ 3 باتیں کی اس نے۔ اور پھر تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا ایک چوتھا سوال بھی کیا اور یہ کہا کہ نبی آخر الزمان آ چکے ہیں، آخری نبی آ چکے ہیں؟ کہا بالکل آ چکے۔ کہا اس وقت کہاں ہے؟ کہا مکہ سے مدینہ ہے، یعنی مکہ میں رہے پھر مدینہ میں۔ کہا کیا انہوں نے عربوں سے جنگ کی ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ دجال۔ کس سے پوچھ رہا ہے؟ تمیم داری سے رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا انہوں نے عربوں سے جنگ کی ہے؟ کہا کی ہے۔ کہا کون غالب آیا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئے، یعنی وہ نبی غالب آئے۔ کہا عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی؟ تو تمیم داری نے فرمایا کہ ہاں قبول کر لی۔
کہا بس پھر میرا نام دجال ہے اور ان قریب میرا خروج ہونے والا ہے، میں یہاں سے نکلنے والا ہوں۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود منبر پر بیٹھ کر سنایا، ان قریب میرا خروج ہوگا، میں نکلوں گا۔ اب آگے وہ حدیثیں پھر ذہن میں رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک دن کے اندر دنیا کا چکر لگا لے گا، گدھے پر سوار ہوگا۔ اب یہودی اس کوشش کے اندر ہے کہ اس کے آنے کے لیے راہوں کو ہموار کرتے ہیں، راہوں کو ہموار کرتے ہیں۔ یہ جو اسرائیل ہے نا، اب آپ کو بتاؤں، یہ جو بیسان کا کہا اس نے 3 سوال پوچھا نا پہلے کہ بیسان کے باغ کے اندر کھجوریں لگتی ہیں یا نہیں لگتی، پھل لگتا نہیں لگتا؟ تو آج سے کئی 100 سال پہلے ایک بڑے بزرگ تھے جنہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر کئی 100 سال پہلے انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ میں خود بیسان کے باغ کے اندر گیا۔ یہ کہاں پر ہے باغ؟ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں، جو آج 2 یہودیوں کے قبضے میں اسرائیل میں اور ایک فلسطین کے اندر ہے۔ تو یہ مصنف کہتے ہیں کہ میں خود گیا بیسان کے باغ کے اندر اور میں نے جا کر کھجوروں کا پھل چیک کیا، تو میں نے پورے باغ کی کھجوروں کے درختوں میں صرف 2 درخت ایسے دیکھے جن پر تھوڑا سا پھل لگا ہوا تھا، باقی سب خشک ہو چکے تھے۔ تو پہلی نشانی بھی تقریباً پوری ہو گئی ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ بحر طبریہ کا پانی خشک ہوا کہ نہیں؟ یہ جو بحر طبریہ ہے یہ اردن کے اندر ہے۔ اردن اور اسرائیل کی سرحد آپس میں ملتی ہے۔ اگر آپ اردن کے بارڈر پہ چلیں تو سامنے آپ کو بیت المقدس نظر آئے گا، مسجد الاقصی نظر آئے گی۔ یہ اردن کے اندر ہے، یہ اس وقت مکمل خشک ہو چکا ہے، جیسے کہ دجال نے کہا تھا خشک ہو جائے گا، یہ خشک ہو چکا ہے۔ تیسرا ہے زغل کا چشمہ، یہ چشمہ کہتے ہیں آج تک ابھی بھی اتنا پانی دے رہا ہے کہ علاقے کے لوگ اپنی کھیتیاں اس سے سیراب کر رہے ہیں۔ یعنی یہ تیسری نشانی ابھی پوری نہیں ہوئی۔ ڈیڈ سی، بحر میت کا جو علاقہ ہے نا، یہ بھی اردن کے اندر ہے، اس کے قریب یہ چشمہ ہے، اس کے قریب یہ تینوں نشانیاں، اس میں سے 2 پوری ہو چکی ہیں اور ایک ابھی باقی ہے، ایک باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو، یہ جو اسرائیل کی جگہ جب لی تھی نا یہودیوں نے، اور ان کو یہاں اجازت ملی تھی کہ تم یہاں آباد ہو جاؤ، تو ان نے پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کیا تھا۔ ایتھوپیا سے جہاز بھر کر لائے گئے تھے اسرائیل میں یہودیوں کو آباد کرنے کے لیے، ایتھوپیا سے، کہ یہاں آباد ہو جاؤ آ کر۔ اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا، 2 باتوں کا حکم۔ دیکھو یہ واحد آدمی تھے روئے زمین پر، حضرت داؤد، جن کو سب سے پہلا یہ شخص تھا جس کو اللہ نے نبوت اور ملک اکٹھا دیا تھا۔ آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے ان کو بادشاہت اور نبوت اکٹھے دی، دونوں چیزیں، اور ان کو حکم دیا تھا کہ یہودیوں کے قبیلوں کو جمع کرو ایک جگہ پر۔ 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کو انہوں نے جمع کیا، پھر اللہ نے قتل کا حکم دیا، لاکھوں لوگوں کو یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ یہ جو بیت المقدس ہے مسجد الاقصی، اس کو لمبا کرو، ذرا بڑھاؤ اس کو۔ تو داؤد علیہ السلام کی فوج نے جب اس کو توسیع کرنے کے لیے ایریا کو کور کرنا چاہا تو ایک گڑیا کی جھونپڑی تھی، اس پر جبرن ہاتھ ڈالا۔ اللہ نے آسمان سے حکم نازل کیا کہ داؤد اگر یہی سب کچھ کرنا ہے تو میرا گھر مت بناؤ۔ ہاں، تو حکم واپس لے لیا۔ پھر انہوں نے دعا مانگی داؤد علیہ السلام نے کہ اللہ چلو میں نہ بناؤں، میرے لیے حکم کینسل ہو گیا، میرے بیٹے سلیمان کو یہ اتھارٹی دے دینا، اجازت دے دینا کہ وہ یہ گھر بنائے۔ تو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بیت الاقصی کی تعمیر کی تھی، جس کو یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور وہ دوبارہ اس پر قبضہ کرنے کے بعد اس کو ہیکل سلیمانی کا نام دینا چاہتے ہیں، جس کو ہم نے مسجد الاقصی کا نام دیا ہوا۔ اور جیسے یہ ہیکل سلیمانی ان کے پاس جائے گا پھر وہ اس کی کھدائی کریں گے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی بنیادوں کے اندر وہ عصا ہے جو موسیٰ علیہ السلام لیا کرتے تھے، وہ اس عصا کو بھی نکالیں گے اور تابوت سکینہ کو بھی نکالیں گے۔ ہمیں تو بھائی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ ٹاپک کتنا ضروری ہے اور ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو یہ حالات پیدا ہوں گے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے آدم کو جب پیدا کیا نا تو ایسے ان کے سامنے قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں رکھی ایسے، تو ان کا چہرہ جب نبیوں کو علیحدہ کیا، اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی ہوں گے اور یہ عام امتیں ہوں گی، تو نبیوں کے اندر سے داؤد علیہ السلام کا چہرہ چمک رہا تھا۔ تو آدم نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ کہ تیرا بیٹا ہے داؤد۔ کہا ان کی عمر کتنی ہوگی؟ کہا 60 سال۔ اللہ اتنی ہوگی؟ میرے بیٹے کی تھوڑی سی عمر؟ تو اللہ پاک نے کہا کہ اتنی ہوگی کیونکہ عمر اس وقت کے اعتبار سے ہوگی۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اگر میں اپنی، پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ ان کی عمر بڑھا دیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ میری سنت تبدیل نہیں ہوتی، جو طے کر چکے ہیں وہ کر چکے ہیں۔ پھر آدم نے کہا کہ میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دو، میری 1000 سال عمر ہے، 40 ان کو دے دو، 100 کر دو۔ تو اللہ پاک نے فرشتے کو کہا کہ آدم سے یہ بات لکھوا لو اور ان کے سگنیچر کروا لو اور میرے عرش کے نیچے لکھوا کر رکھ دو۔ آدم سے وہ تحریر لکھوائی گئی کہ آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال داؤد کو دے دیے۔ یہ تحریر لکھوانے کے بعد عرش کے نیچے سائن کروا کر رکھ لی گئی۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی اور اسرائیل آئے روح قبض کرنے کے لیے،
تو آدم نے کیا کہا کہ بھائی میرے تو عمر پوری نہیں ہوئی، میرے تو 40 بقایا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ آدم بھولے گا، اس کی نسل بھولے گی آگے، لہٰذا اس کو وہ تحریر دکھاؤ. جب وہ تحریر دکھائی گئی تو آدم علیہ السلام یاد آ گیا کہ واقعی میں نے اللہ سے یہ بات کی تھی. تو اللہ نے کرم کیا کہ آدم تم بھی 1000 پورے کرو اور ہم داؤد کو بھی 100 سال دیں گے. داؤد کو بھی 100 سال. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اس بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہمارا ان پڑھ بھی آدمی ہوگا نا، اس کے لیے بھی ایک میسیج ہے اس کے اندر. وہ یہ ہے کہ یہ ساری بات کرنے کا مقصود کیا ہے؟ اتنا بڑا فتنہ ہے دجال. ابھی تو سوشل میڈیا پر تو بھرمار ہے، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 50 سال کی پیشن گوئیاں کر رہا ہے، لیکن ابھی کچھ علامتیں باقی ہیں جو مین ہیں. لیکن ہماری نا، اگر ہمارے آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں اللہ نہ کرے یہ فتنہ آیا تو ہم نے کیا سکھایا ان کو؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایسی کچھ باطنی چیزیں ہیں، بات کو بڑی توجہ سے سننا، بہت قیمتی بات ہے. ایسے کچھ باطنی اسباب ہیں جو ذکر کیے ہیں شریعت نے کہ ان اسباب کو ضرور استعمال کرو تاکہ آگے آنے والے وقت میں دجال کے فتنے سے بچا جا سکے. اور ان اسباب کے اندر سے سب سے پہلا سبب ہے علوم فتن. اور بھائی یہاں کھڈا مار دو باہر، اوپر سے اس کو کسی پتلی سی چیز سے کور کر دو. میں گزرنے لگوں، میرا پاؤں اس پتلی سی چیز پر آئے، میں کہاں گروں گا بھائی؟ کھڈے میں، کیونکہ مجھے علم نہیں تھا. بچے گا فتنے سے وہ جس کو فتنے کا علم ہوگا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس فتنے کے بارے میں سب سے پہلے باطنی چیزوں کے اندر جو چیز باطنی ہے ہمیں اس فتنے سے بچا سکتی ہے، ان میں بنیادی چیز ہے کہ اس فتنے کے بارے میں سب سے پہلے علم ہونا چاہیے. میں نے ایک حدیث پیچھے ذکر کی ہے جس میں ایک شخص نے آ کر کہا تھا کہ مجھے پتا ہے تو دجال ہے. اس نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اس نے نبی سے سنا ہوا تھا کہ دجال ایسے ایسے کام کرے گا. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا بھائی، کیسے بچیں گے؟ اس لیے سب سے پہلے اس مکمل ڈیٹیل کو جاننا ضروری ہے، اس کے بارے میں علم رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اس کے داؤ پیچ کو سمجھ سکیں. ہمیں پتہ ہو کہ اس کے یہ ہتھیار ہیں. جیسے آج کل ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، پہلی بات. دوسری بات جس کا ڈائریکٹلی تعلق ہم سے ہے، اگر ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ دجل سے ہے، مطلب جھوٹ، فریب. کہتے ہیں جھوٹے آدمی کو دجال سے براہ راست مناسبت ہوگی. جھوٹے آدمی کو، حتیٰ تک کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو اتنا کثرت سے جھوٹ بولتا ہے کہ اس کو جھوٹ اچھا لگنے لگ جائے، اللہ نہ کرے اگر اس کی زندگی میں دجال ظاہر ہو جائے تو وہ بغیر سوچے سمجھے اس کو قبول کر لے گا، کیونکہ اس کی طبیعت میں بہت زیادہ جھوٹ آ چکا ہے. اب ہم کیا کہتے ہیں کہ سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ میں نے دیکھا پنکھا چل رہا ہے، میں نے کہہ دیا بھائی پنکھا چل رہا ہے. صرف یہی سچ نہیں ہے، سچ کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ نے 1,40,000 نبیوں کو اتارا ہے، اور نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ دنیا کے اندر انسانیت کی پیک کا صدیق ہے. صدیق، پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ آئے نہ آئے. اور بھائی نبوت ایک بہت بڑا درجہ ہے. اگر نبی کے بعد انسانوں کے اندر سے کوئی دوسرا درجہ آتا ہے نا تو وہ صدیق کا آتا ہے. صدیق. سچ اتنا بڑا عمل ہے، ہم نے سچ صرف یہ سمجھا ہوا کہ دیکھ کر جو بات بتا دی جائے وہی سچ ہے. یہ اتنا بڑا عمل ہے سچ، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے. تو اس لیے جھوٹ سے بچنا ضروری ہے بھائی، جھوٹ سے بچو. دوسرا باطنی سبب ہے جھوٹ سے بچنا. تیسرا باطنی سبب جو دجال سے بچائے گا، اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم دجال سے کیسے بچیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر معروف آدمی بچے گا. اس کو بڑا سمجھنے کی کوشش کرو. غیر معروف آئے تو کوئی اٹھ کے سلام نہ کرے، جائے تو کوئی مس یو نہ کہے پیچھے سے، آئی مس یو. ہم نے آپ کو بڑا یاد کیا. غیر معروف جو آدمی ہوگا نا وہ دجال کے فتنے سے کسی حد تک بچے گا. جو لوگوں کے اندر پاپولر ہوگا، جس کی بات کو لوگ سننا چاہتے ہوں گے، وہ جلدی اس فتنے کے اندر پھنسے گا. آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک آدمی کے اگر سننے والے فالوورز 1,00,000 ہے نا تو شیمپو کی مشہوری بھی اس سے ہی دلوائی جائے گی، کیونکہ اس کی بات کو لوگ سنتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھنا لوگ پسند کرتے ہیں. تو اس نے فرمایا یہ دجالیت ہے بھائی جو آج پھیلائی جا رہی ہے ہمارے درمیان، موبائل کے ذریعے سے، چینلز کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، کہ اپنے فالوورز بڑھاؤ. یہ نہیں پتا کہ اگر جس کے فالوورز جتنے زیادہ ہوں گے وہ غیر معروف نہیں رہے گا. جب وہ غیر معروف نہیں رہے گا تو دجالیت کا شکار ہوگا. ہاں جی. اگلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دجال سے کیسے بچیں گے؟ اللہ کے نبی نے 4 چیزیں بتائی: تحمید، تحلیل، تکبیر، تقدیس، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور تبلیغی صبح شام پیٹ رہے ہیں، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار. یہ تیسرے کلمے میں یہ 4 چیزیں ہیں. اس لیے بڑے حضرات معاملات کے اندر شامل کرنے کے بعد
کہ یہ دجال کے فتنے سے حفاظت ہے کہ صبح شام تیسرا کلمہ کم از کم 100 دفعہ تو پڑھو. پانچویں سبب، باطنی پانچواں سبب جو دجال سے بچاتا ہے وہ ہے سورۃ الکہف کی تلاوت. 3 حدیث ہیں. پہلی حدیث کہ ابتدائی 3 آیات اور آخری 3 آیات جو روزانہ پڑھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. دوسری حدیث آخری 10 آیات پہلی 10 آیات سورۃ الکہف کی جو روزانہ پڑھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تیسری حدیث جمعے کے دن جو آدمی سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یہ 5 باطنی سبب ہیں دجال کے فتنے سے بچنے کے. اب آ جاؤ مادی اسباب پر کہ مادی بھی ایسے اسباب ہیں جن کو ہم اختیار کریں ان سے بچیں نہیں تو ہم بہہ جائیں گے. صحابہ کی 3 صفات، دل نیک، علم گہرا، زندگی سادہ، یہ 3 صفات ہیں صحابہ کی، بہت زبردست قسم کی صفات کہ دل کو بغض سے، کینے سے، اناد سے، دشمنیوں سے، ان سے سب سے پہلے دل کو پاک کرو. اپنا علم گہرا رکھو. آج آپ کو نہیں پتا کہ سوشل میڈیا پر سکالرز کو لایا جا رہا ہے، علماء کو ہٹایا جا رہا ہے. نہیں سمجھے پالیسی کو؟ اور بھائی 1400 سال سے جن علماء نے بکری کے دیکھیں کبھی یہاں گٹا بنا ہوتا ہے بکری کا، کیوں بنا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ گھٹنے کے بل اٹھتی ہے، گھٹنے کے بل بیٹھتی ہے، وہ اٹھ بیٹھ کر کے اس کا یہاں گٹا بنا ہوا ہوتا ہے. علماء نے اپنے پاؤں پر گٹے بنوا لیے بھائی صفوں پر بیٹھ بیٹھ کر. کبھی دیکھنا علماء کے یہاں نشان ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے نمازیں پڑھ کر پیشانی پر نشان پڑتا ہے نا، علماء صفوں پر بیٹھ بیٹھ کر، چٹائیوں پر بیٹھ بیٹھ کر نشان بنواتے ہیں. اب آگے سکالر حدیث کے صرف الفاظ پڑھیں گے اور فوراً مسئلہ بتا دیں گے. عمق، گہرائی، ڈیپ، حدیث کی گہرائی کے اندر جانے کی استعداد نہیں ہوگی. صحابہ کی صفات تھی کہ وہ حدیث کی گہرائی کے اندر ڈبکی لگاتے تھے. آج یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے اور 90% طبقہ سکالرز کو سن رہا ہے، علماء کو نہیں سن رہا. اور علماء کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کی سوچ قدیمی ہے، یہ پرانے علم رکھتے ہیں. اور بھائی پرانا علم ہی تو اللہ کے نبی کا علم ہے، وہ چلتا آ رہا ہے جو پیچھے سے. اور تیسری چیز ہے جو صحابہ کی صفت میں سادگی. انگریزوں نے جب برے صغیر سے مغلوں کو نکالا نا، مغل کتنے 100 سال حکومت کی، جب مغلوں کو نکالا تو انگریزوں نے لکھا کہ جب ہم نے ان کے محلوں پر حملہ کیا تو ہم دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کو پتا تھا کہ انگریز آ رہا ہے، ان کو پتا تھا کئی 100 سال کی حکومت آج چھن جائے گی، ان کو پتا تھا ہمارے محل ہم سے چھنیں گے. اس کے باوجود جب ہم محلوں کے اندر داخل ہوئے حملہ کرنے کے لیے 800 قسم کے کھانے ان کے دسترخوانوں پر پڑے ہوئے تھے. اتنی عیاش ہوں. کہتا جب یہ بھاگے ہیں نا تو کوئی سونا اٹھاتا ہے کوئی چاندی، جب یہ بھاگے ہیں تو انہوں نے مالش کرنے والے اپنے ساتھ لیے اور باورچی ساتھ لیے، ان کو نہیں چھوڑا. سوچ سکتے ہیں آپ؟ اے مالش کرنے والے نوکر اور کھانا پکانے والے باورچی ساتھ لیے کہ تم بھی ساتھ چلو. بھاگ تو رہے ہیں، کہتا بھاگتے چور کی لنگوٹی. تو یہ لنگوٹی ان کی یہ تھی. آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک تھالی ہو نا، ایک تھالی اور اس کے اندر کھانا کھا رہے ہو تو جتنے زیادہ ہاتھ اس کے اندر آئیں گے اللہ اتنی برکت نازل کریں گے. آج اس اسٹینڈ کو ختم کیا جا رہا ہے. میرے حال کے اندر جاؤ، ٹیبل کے اوپر 6 آدمی کھانا کھا رہے ہیں، کتنی پلیٹ پڑی ہوتی ہے؟ نہیں نظر آتی؟ 25 پلیٹ پڑی ہوتی ہے بھائی اوپر. کس کو ذبح کیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کیا جا رہا ہے. کیوں رکھتے ہیں؟ میٹھے کے لیے علیحدہ پلیٹ ہے، نمکین کے لیے علیحدہ پلیٹ ہے، گوشت کے لیے علیحدہ پلیٹ ہے، نان رکھنے کے لیے علیحدہ پلیٹ ہے. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دجالیت ہے ساری بھائی. اس لیے فرمایا کہ صحابہ کے اندر 3 صفات تھی، دل صاف، علم گہرا اور زندگی سادہ. جب تک یہ 3 صفات ظاہری طور پر ہمارے اندر نہیں آئیں گی، یہ وہ مادی اسباب ہیں جو دجال کے خلاف ہمیں حفاظت کے لیے ہمارا حصہ ہے. اللہ 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 اللہ